عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ایک دن ہم گزرے، اماں کے قرآن کے پڑھنے کی آواز نہیں آئی، ہم مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھ کے آئے، ہم نے دروازے پہ دستک دی، ہم نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے بچیاں پوچھتی ہیں کون ہے؟ میں نے بولا میں عمر بن خطاب کا بیٹا عبداللہ میرا نام ہے، ہم ادھر سے روزانہ گزرتے گئے، اماں قرآن پڑھتی ہے، اماں کے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، آج ہم نماز پڑھ کے گزرے ہیں، اماں کے قرآن کے پڑھنے کی آواز نہیں آئی۔ او گھر والو، اماں سوئی ہوئی ہے، آج اماں کو تم نے جگایا نہیں۔ بیٹیاں رو کے کہتی ہیں اے عمر کے بیٹے عبداللہ، آج اماں پکی پکی سو گئی، آج اماں پہ موت کا پیغام آ گیا۔ آج اماں اسی وقت جو قرآن پڑھتی تھی، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ دعا مانگا کر، اللہ ایمان کی موت عطا کرے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر جو ہے ہذی اول منزل من منازل الآخرہ، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے۔ فَإِن نَجَا كُلُّهُ، اگر قبر میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیابی ہے، قبر میں فیل ہو گیا تو آگے بھی یہ فیل ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، غور کرنا، توجہ کرنا، قبر کی تیاری کے لیے 3 سوال، ان میں زندگی اپنی کنٹرول سے اپنی زندگی کو قید کر لے۔ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں کہتا ہوں اگر کوئی مجھ سے دل ازاری ہوئی مجھے معاف کر دو۔ سارا کا سارا مجمع بولا نا نا ابو دردہ تو خوش اخلاق ہے، ملنسار ہے، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا۔ قصور والو توجہ کرنا، میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے بھائیوں جوانوں بزرگوں، اپنی زندگی اس طرح بنا کہ یہ نہیں کہ میت پڑی ہے مولوی صاحب کہے کہ اس میت کو معاف کر دو، نا نا، زندگی میں اپنی معافی مانگ کے جاؤ، زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کر کے جاؤ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے ہم آپ پر راضی ہیں، آپ نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کا حق نہیں کہا۔ پھر فرمانے لگے وہ سامنے دیکھو میرا اونٹ کھڑا ہے، اس اونٹ کا نام دمون رکھا ہے، دمون اونٹ کا نام رکھا ہوا ہے، میرے دمون اونٹ کو بلا کے میرے پاس لے آؤ۔ یاد رکھنا نوجوانوں غور سے سننا، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میرے پاس لے کے آؤ اونٹ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے آئے، سیدنا ابو دردہ کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ اونٹ کے چہرے پہ پھیرے اور زبان سے کہتے ہیں اے دمون اونٹ، میں نے انسانوں سے معافیاں مانگ لی، یار تیرے ساتھ بھی میں نے 32 سال کا عرصہ گزارا، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی تلخ کلامی ہو گئی یا کبھی چارہ نہیں ڈالا، تو بھی مجھے معاف کر دینا۔ او قصور والو، معافیاں مانگنے والے تو جانوروں سے بھی معافیاں مانگ گئے۔ اپنی قبر کی تیاری کر لے، اپنی قبر کی پہلی رات کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگا کر۔ اللہ حقوق اللہ میں نے سنا ہے کمی بیشی ہوگی تو چاہے تو معاف کر دے گا، حقوق العباد تو معاف نہیں کرے گا۔ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
من يهده الله فلا مضل له. تھوڑا آواز کم کر دو اور ایکو کم کر دو. ومن يضلل فلا هادي له. جزاك الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تھوڑا ایک اور کم کرتے ہیں، آواز بھی کم کر دیں. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما رب زدنا فہما رب زدنا علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے پیغمبر، اے خاتم الانبیاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پیغام اپنی امت کو پہنچا دو، ایمان والوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دو، تقوی والوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دو، کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دو۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا رازق، تمہارا الہ تمہیں پیغام دیتا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ قصور کی رہنے والی میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اللہ سے ڈر جا۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، نوجوان، اللہ سے ڈر جا۔ اور اللہ تم سے کہتا ہے، اے مردو، اے عورتو، آج تم زندہ ہو، کل کے لیے، قبر کی تیاری کے لیے، قبر کی پہلی رات کے لیے، قبر کے سکون کے لیے، قبر کو جنت بنانے کے لیے، قبر کو جنت کا باغیچہ بنانے کے لیے، قبر میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلوانے کے لیے، قبر میں جنت کا لباس پہننے کے لیے، قبر میں جنت کا کھانا کھانے کے لیے، قبر میں جنت کی مہمان نوازی کے لیے، قبر میں جنت کے قالین بچھانے کے لیے، قبر میں میدان حشر تک دلہن کی طرح آرام سے سونے کے لیے تیاری کر لو، اعمال کر لو، نیکیاں کر لو۔ اور جو تم نے نیکیاں کی ہیں، حضرات توجہ کیجیے، اللہ کے واسطے توجہ کیجیے، اور جو تم نے نیکیاں کی ہیں، نیکیاں کر کے بے فکر بے غور مت ہو جاؤ، ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرو، ان نیکیوں کی حفاظت بھی کرو۔ یاد رکھنا، جس دن دنیا کا آخری دن ہوگا، یاد رکھنا جس دن دنیا سے جانے کے لیے آخری سانس ہوگا، آخری سانس ہوگا، اس دن تیرے اگلے جہان کی قبر کی پہلی رات ہوگی۔ تیرا بیٹی سے رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، بیٹے سے رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، ماں سے رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، باپ سے رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، دوستوں سے رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، سیاست دانوں سے رشتہ
بادشاہت سے، وزارت سے، عہدوں سے، کوٹھیوں سے، بنگلوں سے، جاگیروں سے تیرا جتنا مضبوط رشتہ ہوگا منقطع ہو جائے گا۔ ہاں، تیرے ساتھ تیرے یار، دوست، بیلی، اولاد، ورثاء جنازہ گاہ تک آئیں گے، کئی بھول جائیں گے، کئی جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے، چند تیرے مخلص ساتھی تیری قبر پہ آئیں گے اور تیری چارپائی سے تجھے اٹھا کے تجھے تیری قبر میں رکھیں گے، اور پھر اینٹیں لگائیں گے، سلیبیں لگائیں گے، تین تین مٹی کی مٹھیاں بھر کے تیرے اوپر گرائیں گے۔ جو زندگی میں تیرے اوپر مٹی گرنے نہیں دیتے تھے، لیکن آج تجھے قبر میں پہلی رات آنی ہے۔ آج تیرا بیٹا، تیرا بھتیجا، تیرا پوتا، تیرا نواسا، تیرا ماموں، تایا، چچا، تیرا باپ، تیرا امام، تیرا خطیب، تیرا چاہنے والا تیرے اوپر مٹی ڈالنا ثواب سمجھے گا۔ اے ابن آدم، اے ابن آدم، اللہ کا پیغام یہ ہے، یہ دن ختم ہو کے قبر کی پہلی رات کا ٹائم آنے والا ہے۔ اس وقت جب مٹی ڈال دیں گے، چاروں طرف سے اندھیرا ہوگا، اوپر نیچے دائیں بائیں۔ یہ قبر سانپوں کا گھر ہے، یہ قبر بچھوؤں کا گھر ہے، یہ قبر اندھیروں کا گھر ہے، یہ قبر تنگیوں کا گھر ہے، یہ قبر دہشت کا گھر ہے، یہ قبر ہولناکیوں کا گھر ہے، یہ قبر بہت بڑی دہشت ناک جگہ ہے۔ لیکن اس کے لیے جس نے تیاری نہیں کی، اس کے لیے قبر جنت کا باغ ہوگی، پہلی رات ہی باغ بن جائے گی جس نے زندگی میں اس قبر کے لیے تیاری کی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ تیاری کرنے والے کون ہیں؟ میں تجھے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ملاقات کراتا ہوں۔ ایک عورت آئی ہے، بوڑھی خاتون ہے، قصور شہر کے رہنے والوں، یہ بوڑھی خاتون کمر جھک چکی ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر کے اندر چاندی آ چکی ہے، سفیدی آ چکی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کرتی ہے، امام صاحب میں چرخہ چلاتی ہوں اور میرے گھر میں چراغ میں تیل کبھی کبھی رات کو ختم ہو جاتا ہے، میرے ہمسائے کے گھر چراغ جل رہا ہوتا ہے، میرا چراغ تیل کے ختم ہونے کے باعث بجھ جاتا ہے، ہمسائے کے بلب سے روشنی میرے صحن میں آ رہی ہے، اور میں نے ان کو کہا نہیں، رات کو ان کا بلب جلتا رہتا ہے، چراغ جلتا رہتا ہے، ان کی روشنی میرے صحن میں آتی ہے، میں چرخہ چلا کے ستر کا کام کرتی ہوں۔ امام احمد پوچھنے یہ آئی ہوں،
उनकी रोशनी में जो मैं काम करके मजदूरी लेती हूं। तवज्जो कर, जो कब्र की पहली रात के लिए तैयारियां करते हैं ना, उनके जज्बात देख, उनकी तैयारियां देख, उनकी सोच देख, उनकी फिक्र देख। बूढ़ी है, कमर झुक चुकी है, सर के बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन फिक्र आखिरत की है, फिक्र कब्र की है, फिक्र अगले जहान की है। कहती बस इतना बताओ, हम सह के घर से रोशनी आने वाली, उसमें जो मैं रोशनी में काम करती हूं, लोगों को देती हूं, मजदूरी मिलती है, मेरे लिए जायज है या नाजायज है? अल्लाह को क्या जवाब देगा? अल्लाह का कैसे सामना करेगा? इमाम अहमद रहमहुल्लाह फरमाते, अम्मा ओ कसूर शहर की मेरी मां, बहन, बेटी तवज्जो कर, पर्दा नशीन मेरी बहन तवज्जो कर, बाहया बा किरदार मेरी बहन तवज्जो कर, मेरे भाई तवज्जो कर। इमाम अहमद ने जो जुमला जवाब दिया, मुझे आज भी याद है मेरे उस्ताद मोहतरम के अल्फाज, मौलाना सुल्तान महमूद मुहद्दिस जलालपुरी रहमतुल्लाह अलैह। आज भी मुझे सबकन याद है ये बात। उन्होंने कहा था, इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने फरमाया, अम्मा आज तेरे सवाल ने अहमद इब्न हंबल के इल्म को शर्मिंदा कर दिया है। तकवा तो यही है, इसमें कोई शरीयत में ऐसा कोई मसला पेश नहीं आया, लेकिन कियास है। क्या है? कियास है, इज्तिहाद है। अम्मा मेरा दिल कहता है कि तेरे लिए मजदूरी जायज है, अगर इतनी तुझे आखिरत की फिक्र है अम्मा, तो ये मजदूरी भी छोड़ दे। मुसलमान भाइयों, एक जुमला पढ़ने लगा हूं, अपने तवज्जो का। आज कुरान भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह, कुरान बहुत सुनाऊंगा आज। एक जुमला पढ़ने लगा हूं, आपकी तवज्जो चाहिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां ही बीत गई। सजदे भी कीती जाना है, लोगों दे माल भी खादी जाना है। सजदे भी कीती जाना है, बेटी दा हक भी मारी जाना है। सजदे भी कीती जाना है, बहन दा वरसा भी खादी जाना है। सजदे भी कीती जाना है, गीबत भी करी जाना है। सजदे भी कीती जाना है, चुगलियां भी कर रहे हैं। सजदे भी भाई मेरी तरफ देखें, इधर देखें, दाएं बाएं ना देखें। ये बड़ा कीमती खुतबा है जो मैं आपको पता ही नहीं है, अंदाजा ही नहीं है, बहुत बड़ी अहम घड़ी है। सजदे भी कीती जाना है, दिल को मैला भी कीती जाना है। सजदे भी कीती जाना है, हज भी कीती जाना है, उम्रे भी कीती जाना है, सब कुछ करी जाना है, मगर तेरा मन साफ नहीं। और कब्र की तैयारी करने वालों, जिनका मन साफ नहीं, दिल साफ नहीं, नफरत है, कुदूरत है, और दिल के अंदर, ज़हन के अंदर भाई के लिए, रिश्तेदार के लिए दिल की सफाई नहीं, याद रख कब्र की पहली रात परेशान होगा, बड़ी परेशानी होगी। और ये सुन ले, जिसको कब्र में पहली रात परेशानी पहुंच गई, क़यामत तक परेशान रहेगा। और जिसको कब्र में पहली रात रोशनी मिल गई, जन्नत मिल गई, खिड़की खुल गई, क़यामत तक ऐश करेगा। तो इस जुमले को समझ, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर।
سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں ہی بیت گئیں، نہ زندگی بدلی، نہ کردار بدلا، نہ عادات بدلی، نہ ٹائم تیرا بدلا۔ دیکھ لینا 1:15 بجے دنیا کتنی آئے گی۔ نہ تیرا ٹائم بدلا، نہ عادات بدلی، نہ اخلاق بدلے، نہ روٹین بدلی، نہ تیرے معاملات بدلے۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا؟ صدیاں ہی بیت گئیں۔ توجہ کیجئے، زندگی تیری بدل دے، زندگی تیری بدل دے، وہ سجدہ تلاش کر، ایسا سجدہ تلاش کر جس سے تیری زندگی سنور جائے۔ توجہ کیجئے، اللہ میں تیرے قرآن سے سوال کرنا چاہتا ہوں، قرآن تو بتا کہ قبر کی تیاری کرنے والوں کو تو کیا پیغام دیتا ہے؟ اب قرآن بولتا ہے، سبحان اللہ، قرآن بولتا ہے، میری حافظہ بیٹی، میری حافظہ ماں، میری حافظہ بہن، توجہ کر، میرے حافظ بھائی، بزرگ، جوانوں، توجہ کرو، قرآن بولتا ہے قبر کی تیاری کرنے والوں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم۔ قبر کی تیاری کرنے والے، قبر کو مٹی کی ڈھیری مت سمجھ، تو نے تو کھیل کا میدان بنا لیا، جواریوں نے جوا گاہ بنا لیا، شرابیوں نے شراب گاہ بنا لی ہیں۔ قبر کو مٹی کی ڈھیری مت سمجھ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، یہی قبر برزخ ہے، یہی قبر برزخ ہے۔ اور تیاری کرنے والوں کا قرآن طرف پر آتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی راتیں مسلح پہ گزرتی ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کر کے گھڑیاں دیکھتے ہیں، ثلث اللیل کا وقت تو نہیں ہو گیا، میں تہجد کا وضو کر لوں، میں تہجد کی نماز پڑھ لوں۔ قرآن کہتا ہے جنہیں قبر کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، قصور والوں توجہ کیجئے، تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، الہ العالمین کو یاد کرتے گئے، خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے بھی پکارتے ہیں، دل میں طمع لالچ بھی ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت کا حقدار بنا دے، اللہ ہمارے اوپر رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم۔ قرآن دوسرا مقام، قرآن کا دوسرا مقام، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدوں میں، رکوع میں روتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، توجہ کر۔ کچھ لوگ رات کو تکیے پہ سر رکھ کے سو جاتے ہیں، کچھ لوگ راتوں کو تکیے پہ سر رکھ کے سوتے ہیں، کچھ لوگ راتوں کو مصلے پہ سر رکھ کے روتے ہیں۔
عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم بھی جنت بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، او لوگو ہم مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مدینہ شریف میں ہم فجر کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، ہم مدینہ شریف کی ایک گلی سے گزرا کرتے تھے۔ توجہ کیجئے توجہ کیجئے، یہ خطبہ یاد رہے، ملاقات یاد رہے کہ ملتان سے ایک طالب علم آیا تھا، سبق سنا کے گیا تھا، قبر کی تیاری کے متعلق باتیں سنا کے گیا تھا، قبر کی پہلی رات ضرور آئے گی، یاد رکھنا ضرور آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ہم مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، مدینہ کی ایک گلی سے گزرتے فجر کے ٹائم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں جب گزرتے گلی سے ایک گھر ایسا تھا مدینے کی گلی میں، اس گھر میں بوڑھی اماں رہتی تھی، ہم روزانہ گزرتے تھے فجر کے ٹائم، روزانہ اماں کے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آج کہاں سے ڈھونڈ کے لوں اماں قرآن پڑھنے والی کو، آج کہاں سے ڈھونڈ کے لوں وہ لوگ؟ دعا کر جن جن کے اماں ابا زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ پھر دعا کرنے لگا ہوں، اللہ جن جن کے اماں ابا زندہ ہیں یا فوت ہو گئے تو ان کو معاف کر دے۔ پھر دعا کرنے لگا، اللہ صرف ان کو معاف نہیں، ہمارے جتنے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ایک دن ہم گزرے، اماں کے قرآن کے پڑھنے کی آواز نہیں آئی، ہم مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھ کے آئے، ہم نے دروازے پہ دستک دی، ہم نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے بچیاں پوچھتی ہیں کون ہے؟ میں نے بولا میں عمر بن خطاب کا بیٹا عبداللہ میرا نام ہے، ہم ادھر سے روزانہ گزرتے گئے، اماں قرآن پڑھتی ہے، اماں کے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، آج ہم نماز پڑھ کے گزرے ہیں، اماں کے قرآن کے پڑھنے کی آواز نہیں آئی۔ او گھر والوں اماں سوئی ہوئی ہے، آج اماں کو تم نے جگایا نہیں۔ بیٹیاں رو کے کہتی ہیں، اے عمر کے بیٹے عبداللہ آج اماں پکی پکی سو گئی، آج اماں پہ موت کا پیغام آ گیا، آج اماں اسی وقت جو قرآن پڑھتی تھی قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ دعا مانگا کر اللہ ایمان کی موت عطا کرے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قصور میں میرا خطبہ جمعہ تو میں یونس قصوری کا واقعہ کیوں نہ بیان کروں؟ کون ہے یونس قصوری؟ حضرت علامہ ہشام الیہ ظہیر، حضرت علامہ ابتسام الیہ ظہیر، ان بھائیوں میں سے مجھے یاد نہیں کسی کے سسر ہیں یا حافظ ابتسام کے یا ہشام کے، کہتے ہیں بیت اللہ میں ایک شخص طواف کر رہا ہے اور یونس قصوری کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے ہوں، اللہ اکبر، ایک ہی دعا کر رہا ہے، ایک ہی دعا کر رہا ہے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر۔ 7 چکر پورے ہوئے،
میں نے اس نوجوان کو روکا اور میں نے پوچھا نوجوان رکن یمانی پہ یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور نوجوان تو نے ادھر رکن یمانی پہ دعا نے پڑھی، 7 چکروں میں ایک ہی دعا کر رہا ہے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کر۔ کہتے یونس صاحب زندہ ہیں، اللہ زندگی میں اس کی برکت دے، اگر زندہ نہیں تو اللہ ان پہ رحمت عطا فرمائے۔ میں نے یہ خود واقعہ علامہ صاحب کی زبانی سنا، کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں، نوجوان کہتا ہے اے یونس صاحب میں نے 7 چکروں میں ایمان کی خیر کیوں مانگی؟ آج تجھے ایمان کی خیر کی ضرورت نہیں، تجھے دنیا چاہیے، جھوٹ بول کے چاہیے، رشوت سے چاہیے، غلط طریقے سے چاہیے، حرام طریقے سے چاہیے، فراڈ کر کے چاہیے، کسی کا قرضہ لے کے کھا گیا ہوں، نام لینے کا واپسی کا کوئی اندازہ ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں۔ آج تجھے ایمان کی فکر نہیں، مجھے ایمان کی فکر کہتا ہے یونس صاحب 7 چکروں میں اس لیے دعا مانگی، میرا بڑا بھائی اتنی لمبی داڑھی بھی تھی، ماتھے پہ محراب بھی تھا، نمازی بھی تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، لیکن بیمار ہو گیا۔ اللہ اللہ بیماریوں سے بچائے، اللہ بیماریوں سے بچائے۔ اللہ والیوں آمین دل سے یقین سے کہا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا اچھی بولو، نہیں، ہم تو بولتے ہی نہیں ہیں، ہم تو قرآن، ہمارا ڈیوٹی قرآن سنانا ہے بس، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی ڈیوٹی نہیں۔ لوگ جمعے کو بھی جلسہ بنا لیتے ہیں، پچھلا محلہ نہیں بولیا، فلانا نہیں۔ خطیب کا ڈیوٹی ہے کہ تو رب کا قرآن پڑھتا جا، مدینے والے کا فرمان پڑھتا جا، یہ ہمارا ڈیوٹی ہے۔ کہنے لگا یونس صاحب میں نے ایمان کی خیر مانگی، میں نے ایمان کی سلامتی اس لیے مانگی، میرا بڑا بھائی نمازی بھی، پرہیزگار بھی، تقوی والا بھی، اور ساری زندگی تہجد پڑھی، بیمار ہو گیا۔ آئے ہائے، اللہ بیماریوں سے بچا، ہر بیماری سے بچا۔ اور جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، یا چلتے پھرتے ہیں جیبوں میں دوائیاں ڈال کے پھر رہے ہیں، گاڑی میں دوائی ہے، دفتر میں دوائی پڑی ہے، کمرے میں دوائیاں، اللہ ان کی دوائیوں سے جان چھڑا دے۔ اللہ کی قسم میرا یقین ہے کئی ایسی دعائیں مانگی ہیں میرے عرش والے نے قبول فرمائی ہیں، قبول فرمائی ہیں۔ کہنے لگا میں نے اپنے بھائی کی تکلیف دیکھی، تکلیف کے اندر کرا رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے، اور یوں مجھے محسوس ہونے لگا تکلیف اتنی بڑھ چکی ہے کہ میرے بھائی کی اب زندگی کی بقایا کوئی دن یا سانس امید نہیں کہ یہ بچ جائے۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ بس، تو ہم سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے، قصور والوں ہم سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے، ہم نے قرآن اٹھایا، ہم نے بولا کہ بھائی جان، لالا جی یہ قرآن پڑھو۔ کہتے ہیں لے آؤ قرآن، توجہ کیجئے، لے آؤ قرآن۔ قرآن پکڑ کے اس کی زندگی کا آخری جملہ، موت آ گئی، آخری سانس، آخری سانس نہیں، توجہ آپ کی، آخری سانس، آخری سانس، آخری جملہ یہ تھا، میں اے قرآن نو بھی نہیں مندا، اے قرآن نے بھی مینوں شفا نہیں دیتی۔ کہتے جی آخری سانس، آخری جملہ قرآن دا انکار کر کے دنیا تو ٹریا، تے میں ہن 7 چکر لا رہے ہیں تے اللہ کو ایمان دی سلامتی دی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرا کر، اللہ ایسی مصیبتیں نہ ڈال دے کہ نمازیں جاتی رہے، اللہ ایسی ازمائشیں نہ ڈال دے کہ ہم مسجدوں سے دور ہو جائیں۔ اللہ والے
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اماں قرآن پڑھتے تھے لیکن اماں کے قرآن کے پڑھنے کی آواز نہ آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ اماں آج زندہ کوئی نہیں، اماں کا دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو اماں نے قرآن نہ پڑھا، اماں کے قرآن کی آواز نہیں آئی۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ کے قرآن کا دوسرا مقام پڑھنے لگا ہوں۔ کائنات کے لوگوں، جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور جس وقت موت قریب آتی ہے قبر کو کھودنے کا حکم ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے سب سے پہلے مرنے کے بعد تیاری قبر کی، کس کی؟ تیاری قبر کی۔ یہ آپ کا یقین ہے کہ تیاری کس کی ہوتی ہے؟ نہیں یقین۔ موت کے بعد سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ چیک بک لے آؤ، چیک کاٹو، حاجی صاحب کے بینک اکاؤنٹ سے ساری رقم نکلواؤ، بوریوں میں بند رکھو، کفن کے ساتھ رکھ دو۔ یہی ہوتی ہے تیاری۔ کوٹھیاں، بنگلے، ساری رجسٹریاں اٹھاؤ، ابا جی، حاجی صاحب، فلانا صاحب، اس کے کفن میں رکھو۔ اور دولت نہیں، مرنے کے بعد حاجی صاحب، نمازی صاحب، غازی صاحب، قاری صاحب، خطیب صاحب، علامہ صاحب، فضیلت الشیخ صاحب، مقتدی صاحب، وکیل صاحب، فلاسفر صاحب، ڈاکٹر صاحب، مفسرہ، حافظہ، مقررہ، عالمہ، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے والی میری بہن، قرآن پڑھانے والی میری ماں، اور میرے دوستوں، روزے دار، افطار و سحر میں رہنے والوں، سب سے پہلے موت کے بعد سب سے پہلا مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ قبر کی تیاری۔ قبر بنا رہے ہیں، قبر والا آئے گا جی، 5 فٹ کی ہو، 6 فٹ کی ہو، کتنی ہو؟ شریعت کہتی ہے قانون قدرت دیکھ، پاؤں کی تلیوں سے سر کی چوٹی تک جتنا قد ہے، مرنے کے بعد زمین اتنی ملنی ہے۔ اس سے 1 گز 2 گز زیادہ نہیں، بس قبر ایسی ہو، اونچی ہو، یعنی اندر لحد اتنی کھلی ہو، اٹھ کے بیٹھ جائے۔ حضرات، عذاب قبر کی دلیلیں قرآن میں، حدیث مصطفیٰ میں، ائمہ دین اور محدثین نے باب اسبات عذاب القبر کی حدیثیں پیش کی ہیں۔ میں اس طرف نہیں گیا، یہ ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد قبر ہے، برزخ ہے، اور برزخی زندگی میں سوال و جواب ہے، برزخی زندگی میں جزا اور سزا ہے، برزخی زندگی میں جنت کی کھڑکی یا جہنم کا دروازہ ہے، برزخی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں ہیں، یا برائیاں وہ گندی شکل بنا کے آ جائیں گی، یا نیکیاں نیک دوست بن کے قبر میں آ جائیں گے۔ میں اس طرف نہیں گیا، اپنی نیکیوں کو سنبھال۔ مرنے کے بعد سب سے پہلی تیاری جو ہے وہ قبر کی ہے، اور جس قبر کو آج میں نے تُونے بھلا دیا ہے، اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا صحابی ہے۔ نام کیا ہے؟ شرم و حیا کا پیکر ہے، عثمان نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبر کے پاس بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، آپ قبر پہ بیٹھ کے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے، اے امیر المومنین، آپ تو وہ عثمان ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا تھا کہ او لوگوں، میں اس عثمان کا کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کون ہے جس کو میرے نبی نے یہ فرمایا
تھا اے میرے عثمان میری ایک بیٹی فوت ہو گئی رقیہ ام کلثوم کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں اگر کلثوم بھی فوت ہو گئی فرمایا میری بیٹی اور کوئی نہیں 40 بیٹیاں بھی ہوتی عثمان تجھ سے بہتر مجھے داماد کوئی نہ ملا میں تجھے 40 بیٹیاں دے دیتا کون عثمان ہے منبر نبوی ہے مسجد نبوی ہے مدینہ الرسول ہے میرے پاک نبی نے منبر پہ بیٹھ کے ایک مجلس میں او لوگوں متعدد بار عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے کون عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے نبی کا فرمان کہتا ہے امام الانبیاء کی حدیث کہتی ہے ما ذرہ علی عثمان ما عمل بعد اليوم آج کے بعد عثمان عمل کرنا چھوڑ دے رضی اللہ عنہ ہم نے عثمان پہ جنت واجب کر دی لیکن رو رہے ہیں عثمان امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں فرمایا نبی کائنات نے فرمایا تھا یہ قبر جو ہے ہذی اول منزل من منازل الاخرہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے فَإِن نَجَا كُلُّهُ اگر قبر میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیابی ہے قبر میں فیل ہو گیا تو آگے بھی یہ فیل ہو جائے گا یاد رکھنا غور کرنا توجہ کرنا قبر کی تیاری کے لیے 3 سوال ان میں زندگی اپنی کنٹرول سے اپنی زندگی کو قید کر لے من ربو کا اللہ ہے اللہ ربی اللہ ہے میرا رب اللہ میرا مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ ڈوبے بیڑے تارنے والا اللہ بیٹیاں دینے والا اللہ بیٹے دینے والا اللہ بیماریاں ٹالنے والا اللہ لوگوں کو کھلانے والا اللہ پرندوں کو کھلانے والا اللہ مخلوقات کو روزی دینے والا اللہ سارے 14 طبق کی رکھوالی کرنے والا اللہ اللہ کلا اللہ کلا اللہ کلا اللہ کا شریک کوئی نہیں زندگی سنوار قبر روشن ہو جائے گی دوسرا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھوں گا محمدی پڑھوں گا روزہ رکھوں گا محمدی رکھوں گا جنازے پڑھوں گا محمدی پڑھوں گا خوشیاں کروں گا محمدی کروں گا غمیاں ہوں گی محمدی ہوگی کوئی رسم نہیں کوئی رواج نہیں کوئی کسی قسم کی بدعت نہیں جو بھی نیکی کروں گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کروں گا قبر کی تیاری ہو رہی ہے ماں دینوں کا دین کی یہ تیرا اور بھائی میرا کوئی سلسلہ نہیں سور وردی جنوری فروری چشتی قادری فلاں فلاں نہیں بس میرے اوپر محمدی رنگ ہے اللہ رب ہے محمد میرا رسول ہے دین میرا اسلام ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں کسی کا حق نہیں کھاتا کسی پر زیادتی نہیں کرتا کسی کو گالی نہیں دیتا کسی کی غیبت نہیں کرتا کسی کی چغلی نہیں کرتا میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا بس میں نے زندگی سنبھل کے گزارنی ہے سنبھل کے گزارنی ہے کوئی بندہ تیری وجہ سے روئے نہ سمجھ آیا کہ نہیں جملہ کوئی بندہ کوئی بندی سسر تیری وجہ سے تیری بہو کے آنسو نہ نکلیں بہو تیری وجہ سے تیری سانس کے آنسو نہ نکلیں سانس تیری وجہ سے تیری بہو کے آنسو نہ نکلیں خامن تیری وجہ سے تیری بیوی کے آنسو نہ نکلیں بیوی تیری وجہ سے تیرے خامد کے آنسو نہ نکلیں بھائی تیری وجہ سے تیری بہن کے آنسو نہ نکلے بہن تیری وجہ سے تیرے بھائی کے آنسو نہ نکلے خطیب تیری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے جماعت تیری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے ہمسائے کا دل نہ دکھے کسی کی آہ لگ گئی قبر ختم قبر تیری اندھیرے میں چلی جائے گی قبر تیری جہنم کا گڑھا بن جائے گی کسی کی آہ لگ گئی کسی کی بد دعا لگ گئی کسی کا آنسو جو نکلا قصوروار تو ہے قصور والو توجہ کرنا قصوروار میں ہوں یا تم ہو تو پھر تیری میری قبر کی روشنی ختم ہو گئی تیری
تیری وجہ سے کسی کا آنسو نہ نکل آیا تو اسے صاف کرنے کی کوشش کر، اسے صاف کرنے کی کوشش کر، معافی مانگ، معافی کی تلافی بھی دے اور اسے راضی کر، دنیا کی زندگی میں راضی کر لے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ تیری دنیا بھی روشن کر دے گا، تیری قبر بھی روشن کر دے گا، تیرا حشر بھی روشن کر دے گا۔ وقت کا قاضی ہے، وقت کا قاضی ہے، وقت کا امام ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 3 کے اندر یہ موجود ہے۔ وقت کا قاضی ہے، وقت کا امام ہے۔ زندگی گزار دی، آج طبیعت ناساز ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، ساری جماعت کو اکٹھا کیا، برادری کو اکٹھا کیا، شاگردوں کو اکٹھا کیا، بلایا اور کیا فرمانے لگے؟ آئے ہائے ہائے، اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ میں اس لیے خاموش ہو گیا ہوں کہ چند منٹ چند سیکنڈ خاموش ہوا ہوں کہ آپ ذرا ممبر و محراب کی طرف دیکھیں، سٹیج کی طرف دیکھیں۔ زندگی ختم ہونے والی ہے، وقت کا امام ہے، وقت کا قاضی ہے، جماعت کا خطیب ہے، اور قرآن پڑھایا ساری زندگی، حدیث پڑھائی ساری زندگی، نام کیا ہے؟ آئے ہائے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ اور یاد رکھنا، خطبہ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور میں بھی خطبہ سمیٹ رہا ہوں، توجہ ہے، صحابی ہے، اور صحابہ کی شان اور مقام میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک موقوفاً روایت ابو داؤد میں بیان کی ہے کہ 1 سیکنڈ صحابی کا، کتنا؟ 1 سیکنڈ صحابی کا، توجہ کیجیے، 1 سیکنڈ صحابی کا، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے قصور کا رہنے والا جس کو عمر نوح دی گئی۔ میں حدیث کی تفسیر آپ کے شہر سے مطابقت دیکھ کے سمجھا رہا ہوں۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، موقوفاً روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ جس کو اللہ عمر نوح دے، الموقف ساعۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ یغبر الی وجہ رسول اللہ افضل من عمل احدکم لو امر عمر نوح۔ اب ترجمہ سنو، سعید بن زید کہتے ہیں صحابی کی شان جن کا واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ صحابی کی 1 سیکنڈ کی نظر، کتنی؟ 1 سیکنڈ کی نظر کس کی طرف؟ چہرے مصطفیٰ کی طرف، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور سنو، ہمارے دلوں میں حضور کا شان، چہرہ مصطفیٰ کی طرف 1 سیکنڈ صحابی کی نظر۔ اس 1 سیکنڈ میں نماز نہیں پڑھ رہا، حج نہیں کر رہا، طواف نہیں، صرف اس نے نگاہ سے کس کو دیکھا؟ آئے محبوب خدا کو دیکھا ہے، اللہ کے نبی کو دیکھا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کسی بندے کو عمر نوح مل جائے، ائمہ دین کے بہت سارے اختلاف ہیں کہ حضرت نوح کی عمر کتنی تھی، بعض نے 1400 سال، بعض نے 1700 سال۔ راجے جو قول ہے، راجے وہ 1450 سال حضرت نوح کی عمر ہے، 1450 سال میں نبوت کی عمر 950 سال ہے۔ اور کسی بندے کو، قصور والوں، کوئی قصور کا بندہ جس کو رب عمر نوح دے دے، 1450 سال عمر دے دے، 1450 سال میں حج کیے، عمرے کیے، نماز پڑھی، تلاوت کی، صدقے کیے، خیراتیں دی، زکاتیں دی، تہجد پڑھی، اشراق پڑھی، اللہ اللہ کے 1450 سال عمر میں
نافرمانی نہیں کی، نیکیاں ہی نیکیاں کی. کتنی صدیاں؟ 1400 سال صدیوں زندگی ملی، اور اس زندگی میں اس نے کتنے قرآن، حج، عمرے، نمازیں، زکاتیں، خیراتیں، تلاوت، تسبیحاں کی. سعید بن زید کہتے ہیں اس صحابی کی ایک سیکنڈ کا یہ بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے ایک سیکنڈ میں نگاہ اٹھا کے محمد کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابی ہیں، یہ ہیں صحابی، یہ ہیں صحابی. اور حالت کیا ہے؟ اس خطبہ جمعہ کی آخری بات میری، حالت کیا ہے؟ نام کیا ہے صحابی کا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے. اپنی جماعت کو بلا کر، اپنے شاگردوں کو بلا کر، اپنے جماعت کو، دوستوں کو بلا کر فرمانے لگے، او میرے شاگردوں، او میری جماعت کے لوگوں، میں نے تمہارے اندر عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے. 35 سے 40 سال تک تمہارا خطیب رہا ہوں. میں نے تمہارے بچوں کو قرآن بھی پڑھائے، میں نے تمہاری بچیوں کے نکاح بھی پڑھائے، میں نے تمہاری پنچایتوں کے شریعت کے مطابق فیصلے بھی کیے. یہ دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے تھے، 18,000 کے قریب لوگ شریک ہوتے تھے. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور سارے جتنے آئے ہو، مجھے محسوس ہو رہا ہے اس پریشانی بیماری میں میری طبیعت، میری زندگی وفا نہیں کرے گی. میں نے اس لیے سب کو بلایا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اگر اس 40 سال یا 35 سال کے عرصے میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، زیادتی کی ہو، کسی کی میں نے کوئی حق مارا ہو، مجھے بتا دو، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. سارا مجمع بولا، اے ابو درداء، تو اللہ کا ولی ہے اور صحابی رسول ہے، اور تو وہ صحابی رسول ہے. جب حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے، اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں کہتا ہوں اگر کوئی مجھ سے دل ازاری ہوئی مجھے معاف کر دو. سارا کا سارا مجمع بولا، نا نا ابو درداء تو خوش اخلاق ہے، ملنسار ہے، ہم تجھ سے راضی ہیں. تو نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا. قصور والو توجہ کرنا، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، اپنی زندگی اس طرح بنا کہ یہ نہیں کہ میت پڑی ہے، مولوی صاحب کہے جی اس میت کو معاف کر دو. نا زندگی میں اپنی معافی مانگ کے جاؤ، زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کر کے جاؤ. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے، ہم آپ پر راضی ہیں، آپ نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کا حق نہیں کھایا. پھر فرمانے لگے، وہ سامنے دیکھو میرا اونٹ کھڑا ہے، اس اونٹ کا نام دمون رکھا ہے، دمون اونٹ کا نام رکھا ہوا ہے. میرے دمون اونٹ کو بلا کے میرے پاس لے آؤ. یاد رکھنا نوجوانوں، غور سے سننا، حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرے پاس لے کے آؤ اونٹ. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس لے کے آئے. سیدنا ابو درداء کھڑے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ اونٹ کے چہرے پہ پھیرے اور زبان سے کہتے ہیں، اے دمون اونٹ، میں نے انسانوں سے معافیاں مانگ لی یار، تیرے ساتھ بھی میں نے 32 سال کا عرصہ گزارا. اگر مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی تلخ کلامی ہو گئی یا کبھی چارہ نہیں ڈالا، تو بھی مجھے معاف کر دینا. او قصور والو، معافیاں مانگنے والے تو جانوروں سے بھی معافیاں مانگ گئے. اپنی قبر کی تیاری کر لے،
اپنی قبر کی پہلی رات کے لیے اللہ کے حضور دعا مانگا کر، اللہ حقوق اللہ میں نے سنا ہے کمی بیشی ہوگی تو چاہے تو معاف کر دے گا، حقوق العباد تو معاف نہیں کرے گا۔ کون عمر ہے؟ شہادت کا وقت قریب ہے، عبداللہ ابن عمر کی جھولی میں سر رکھا ہوا ہے، اور عمر تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، اگر تفصیل میں جاؤں تو ٹائم نہیں، اتنا کہوں گا عمر زمین پہ بولے عرشوں پہ قرآن بن جائے۔ عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے ہیں زا رأسی یا عبداللہ علی الارض، او میرے عبداللہ بیٹے آج تیرا باپ دنیا سے جا رہا ہے، او میرے عبداللہ بیٹے آج تیرا ابو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، او میرے بیٹے میرا سر اپنی جھولی سے اٹھا کے مٹی پہ زمین پہ رکھ دے، ہو سکتا ہے مٹی تے پے ہوئے عمر نو اللہ معاف کر دے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے لیے گناہوں کے ہتھیار پھینک دو، نافرمانیوں کے ہتھیار پھینک دو، اپنی ضد اور انا کے ہتھیار پھینک دو، لڑائی جھگڑے ختم کر دو۔ اگر قبر روشن کرنا چاہتے ہو، قبر کی تیاری کرنا چاہتے ہو، فرش مخمل پہ اے سونے والو تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ حشر میں رونا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔